کا سوال ہے جس طرح کا آپ نے پہلے جواب دیا ہے، تو بھائی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز ہی میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوتے اور بی بی اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی جب تہجد کی نماز کے اندر حجرے میں ادا کرتے، اور سجدے کے بعد پھر بی بی اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی. اور یہاں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اپنی بیوی کو ہاتھ لگاتے اور بار بار ایسا کرتے تو کیا اس سے نماز خراب نہیں ہو جاتی؟ اب لوگ ایک بات تو خود ہی غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، بگاڑ کر اس کا نقشہ خراب کر دیتے ہیں اور پھر سوال کرنا شروع. وہاں کہاں لکھا کہ اماں ایسا جان بوجھ کے یہ کرتی تھی؟ اب نہ وہاں چراغ تھے، اندھیرا، تنگ کمرے. تہجد کی نماز میں رسول اللہ جتنی دیر پڑتی تھی اس طرح تو میں 20 مرتبہ ٹانگیں پھیلا دیتا آگے. سورہ بقرہ ٹھہر ٹھہر کر اللہ کی تعریف آ رہی تو حمد و ثنا ہو رہی ہے، جنت کے تذکرے آ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دوزخ کا ذکر، آیت پر ٹھہر دے. پھر سورہ آل عمران 7-8 سپارے ایک رکعت میں. اما ایسا بیچاری سوئی ہوئی بے ہوشی کی حالت میں اگر اس کے پاؤں پیر پھیل جاتے تھے آگے تو کہا اس میں کیا نقصان ہوگا؟ نہ پھیلاتی تھی جان بوجھ کے، نہ کوئی. تنگ حجرا، حضور کا قیام لمبا، نیند کی بے ہوشی میں کبھی پاؤں سامنے ہو جاتا تو حضور نے چھونا کیا تھا؟ کچھ شہوت کی بات. سجدہ کے لیے جب جاتے دیکھا کہ پاؤں اس طرح ہاتھ سے ٹھوکر دے دیتے تھے پیچھے سے کوئی سادہ سی بات ہے، نہ بار بار نہ کچھ بھی نہیں. ایسی باتیں یہ خود ہی اپنی طرف سے لمبا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. تنگ حجرے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے حجروں میں رہتے تھے کہ ٹانگیں بھی آدمی سیدھی نہیں کر سکتا. ایک روایت کے متعلق سوال کیا اور ساتھ ہی سوال کیا کہ یہ روایت درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام اس وسلم پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا ہے، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا ہے. لوگ قدر نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کیسی سادہ زندگی گزار رہے تھے. فتنے اٹھاتے، کوئی محل تھے اور وہاں بلب لگے ہوئے تھے، بیویاں ان کمروں میں چلی جائیں. کوئی حیا کرو، ہاں کیوں ایسے سوال اٹھاتے ہوتے؟ مولانا کیا یہ روایت درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوری، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا. سلام پڑھو، یہ بات ہو رہی کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. بالکل ٹھیک. اب دو مسئلے الگ الگ بیان کریں گے. ایک تو ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے نیند ناقض الوضو نہیں تھی. آپ کا وضو نہیں اس سے ٹوٹتا تھا، وجہ اس کی آپ نے بیان کر دی کہ دوسرے لوگ جب سوتے ہیں ان کی عقل گم ہو جاتی، سارا شعور مطلب انہیں کوئی خبر نہیں رہ جاتی کیا ہوا کیا نہیں. میری آنکھیں سوتی ہیں یعنی جسم آرام کرتا، میری ہوش حواس سب بجا ہوتے ہیں. اسی لیے دین میں یہ مسئلہ طے ہے کہ اللہ کا نبی خواب دیکھے تو روئ الانبیاء وحی، وہ خواب نہیں عام لوگوں کی طرح وحی. آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جاگتے حکم نہیں آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر، خواب دیکھا تھا. اور خواب جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی خواب کیا ہوتے ہیں، آپ چھری لیے پھرتے. یہ کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی کر دیں جو آپ کو حکم مل رہا. اس سے ابن عباس نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے پتہ نہ چلا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا، اسی لیے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، جسم آرام کرتا ہے، ہوش و حواس بجا ہوتے، سب پتہ. ہماری نیند کے وضو توڑتی ہے، نیند وضو توڑنے والی چیز نہیں. ایسا بھی مذہب موجود ہے کہ بے شک آپ اتنا جی چاہے سو جائے نا زمین پر لیٹ کر وضو نہیں ٹوٹا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی لوگوں کا مذہب ہے. اور بڑے بڑے صحابہ ایسے کرتے تھے، بالکل خراٹے لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے لیے بھی نیند وضو نہیں توڑ. کچھ کہتے ہیں ایسی توڑتی ہے کہ اگر وہ سہارا ہٹ جائے تو گر جائے، سہارا لے کر سویا. کچھ کہتے ہیں مطلق ذرا اونگائی گیا. یہ الگ مذاہب علماء کے، سب کے پاس دلیلیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ہے کہ آپ کے لیے ساری امت مانتی ہے کہ جو خطرہ ہے نا، اصل میں وضو توڑنے والی چیز سمجھ لیں ایک ہی ہے. زیادہ ساری باتیں نا نقصیر اور کیر وغیرہ سب ایسا ہی ہے کہ کر لے اچھا، نہ کر لے کچھ نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ وضو توڑنے والی باتیں نہیں، فقہ میں لمبی نہ کرو. پھر ایک ہی بات ہے وضو توڑنے والی کہ دونوں راستوں میں سے کچھ نکل جائے. پخانے اور پیشاب والے راستے سے خروج میرا سبیل ہے. یہ بے ہوشی کیوں ساتھ میں را دی؟ نیند مذنہ، کہ اس میں امکان ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے، تمہیں پتہ نہ چلا، ہوا نکل گئی، ورنہ یہ توڑنے والی نہیں. اب رسول اللہ کے لیے یہ مذنہ نہیں تھا، وہاں گمان ہی نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہ چلے، آپ کے ہوش و حواس ٹھیک ہوتے تھے. اس لیے آپ کی نیند نہیں توڑتی تھی وضو.
یہی جواب آپ نے اما عائشہ کو دیا. جی وعلیکم السلام. دوسرا سوال مجھے مولانا صاحب سے یہ کرنا ہے جی جی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے. جی جی جو پہلے جو آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو اس وقت تو دنیا میں انسان ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ کس کے لیے نبی بن کے آئے؟ کون؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا تو نبی بننا ضروری تھا، خود ان کو بھی دین کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہ ہوتا ان کو نہیں ضرورت تھی کہ اللہ کی شریعت معلوم کرے کہ میرے لیے اللہ کا ہدایت نامہ کیا. میرے بھائی نبی صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، نتبع ما یوحی الیہ. سب سے پہلے تو وہ آپ انا اول المسلمین، اللہ کے حکم کا پہلا فرما بردار تو وہ، اس کو بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ میرا اللہ کس بات میں راضی ہے کس میں ناراض. شریعت کا اللہ کی ہدایت کا وہ بھی محتاج ہوتا. اس لیے رسول پہلے اپنی طرف رسول ہوتا، اپنے آپ کو دین پہنچاتا، جو اللہ کی طرف سے ملتا اس پر عمل کر کے نمونہ دیتا، بعد میں دوسروں تک. اب آدم علیہ السلام کو بھی دین کی ضرورت تھی، پھر ظاہر بات تھی ان کی اولاد ہونی تھی، اس اولاد کو نہیں دین سکھانا تھا. یہ تو سادہ سی ایک کامن سینس کی بات تھی، یہ پوچھنے کی کوئی بات نہیں. یہ پوچھ سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات تھے ان کا کیا بنا، ان کی طرف کون سا نبی. یہ علم کی بات ہے. آدم علیہ السلام کا نبی ہونا تو بالکل ایک نیچرل بات ہے. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو انہیں کیا پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر خوش ہوتا ہے کس پر ناراض. شریعت کی ضرورت پہلے انسان کو ہی ہے، ان کی نسل کو تھی. آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات تھے ان کے رسول انہی میں سے آئے. جنی رسول اور نبی ہوتے تھے وہی ان کو دین سکھاتے تھے. اس کے لیے تفسیر ماجدی مولانا عبدالماجد دریابادی کی پڑھنی چاہیے، عربی حوالے پڑھنے چاہیے کہ اس وقت تو ہدایت کا یہ انتظام تھا کہ خود جنوں میں سے ان کے نبی آتے تھے. جی شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسی جب روایت لوگ پڑھتے ہیں، ایک آدمی نے سنا توبہ توبہ تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر میں نے جب صحیح بخاری نکال دی اپنے مولویوں کے پاس لے گیا، بس جھاگ کی طرح بیٹھ کے. رسول کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑی، خیال پیدا ہوا، فوراً گئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کمرے میں، اپنی خواہش پوری کی اور باہر آ کر آپ نے فرمایا جب کسی کے دل میں اس طرح عورت کو دیکھنے سے خیال پیدا ہو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس کا خیال جو ہے وہ دفع ہو جائے. اب یہ باتیں اگر رسول اللہ جو ہمارے لیے نمونہ تھے آپ میں نہ ہوتی ہم کہاں سے دین لیتے. یہ برائی کی باتیں نہیں، نہ کوئی عیب ہے، یہ نمونہ ہے کہ پیغمبر خدا کو یہ سارے حالات پیش آئے، وہ ہم ہی میں سے تھے، یہی جذبات تھے، یہی خواہشات تھیں. اللہ نے ہمارے لیے دکھایا کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص یہ سب کر کے دکھا رہا، ہمارے لیے سنت بنی، اسوہ بنا. ہم کیوں منہ چھپاتے پھریں کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو کیوں ہو گیا، سب ٹھیک. مولانا بات کرنے کا بھائی کا مقصد یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی تو وہ بھی چاہتا. جو حالات تھے، جوان، کمرہ بند، حسن، عورت خود کہہ رہی، اللہ کہتا اگر اس کو ہدایت نہ ہوتی اللہ کی طرف سے نصیب تو وہ بھی ہے ہما بہا. ضرور اس وقت حالات ایسے تھے خیال. تو کئی لوگوں نے کہا نبی کے دل میں یہ خیال آ جاتا. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یار روزہ رکھا ہوتا، گوشت پکا خوشبودار مزیدار افطار سے پہلے سامنے ہوتا، روزے دار کا جی نہیں چاہتا کھاؤں، کھاتا نہیں. حکم خدا بندی کو میں بہادری تو یہ ہے، خیال ہی نہ آئے تو ثواب کیا ہوگا. اس لیے یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے. خیال آئے، نبی کو بھی تنگ کرے مگر وہ اللہ کے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر دفع کرے. بہادری تو یہ. جی مولانا ان کا سوال کرنے کا شاید مقصد یہ تھا کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو اس طرح نماز کی حالت کے اندر اس کیفیت کا آنا تو ایک غلطی والی بات نہیں. یہ کوئی غلطی نہیں. غلطی تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی غلط کام کرے، یہ وہ غلطی ہوتی. یہ تو نسیان جو ہے بھول جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا کہا کہ آدم بھول گئے. اسی طرح حضرت یوشع بن نون کا تھا، مچھلی تھی ان کے پاس نہ سیا، بھول گیا. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے تو شیطان نے بلا دی. یہ لفظ ہیں قرآن کے. یہ کوئی بات نہیں، بھول جانا کوئی گناہ کی بات ہے. اس پر اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ بھول جانے والا جو اس کو ہم نہیں پکڑیں گے. اچھا مولانا، جس کو یاد ہو بات وہ کرے، پھر گناہ ہوتا. یاد ہی نہیں رہا. امام کو اگر واقعی کچھ دن کے بعد یاد آ جائے کہ کچھ ایسی حالت کے اندر نماز پڑھائی ہے تو اپنے مقتدیوں کو اعلان کر کے بتا سکتے ہیں؟ قطعاً نہ اعلان کرے، نہ یہ دعائی دے، خود اپنی نماز دہرا. میں نے بتا دیا کہ خود خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا ایسا پیش آیا، انہوں نے اپنی نماز پڑھی، لوگوں کو نہیں پڑھا. بچے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو کہ بنی پھرتی ہیں، یہ کاسیات آ رہی. کیا لباس انہوں نے پہنا، ننگی کی ننگی. اگر وہ ہے ذرا گاڑا تو تنگ اتنا ہے کہ اس سے انگ انگ نظر آ رہا، اور اگر باریک ہے کہ سارا بدن جھلک رہا. دونوں حالتوں میں ننگی ہے.
کیا فائدہ لباس کا؟ عورت کا لباس تو ہونا چاہیے موٹا ڈھیلا کہ کوئی جسم کا باہر نظر نہ آئے، کوئی رنگ نظر آئے. ہاں بالکل ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی. اب تقریباً ساری ایسی ہیں کہ دوزخ میں جانے کا ہی انہوں نے ارادہ کر لیا. یہ ان کا کوئی خیال نہیں جنت میں جانے کا. یہ پکی ہیں کہ جہنم میں جائیں گی، وہاں مزے ہوں گے. ان کی طرح کے ایکٹر ایکٹریس سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، خوب گزرے گی ان کی دیوانوں کی. انہیں جنت چلیں بہت شکریہ بھائی. خوب گزرے گی جو مل بیٹھے کے دیوانے تو یہ حرامی سب اکٹھے ہوں گے وہاں ڈانس کریں گے. جی ٹھیک ہے جی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حوالے سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو صحیح روایتیں ہیں نا، وہ ہے کہ انہوں نے مقتدیوں سے نہیں کہا کہ تم نماز دہراؤ، خود انہوں نے دہرا لی. مسئلہ پتہ چلا کہ اگر امام کا وضو نہیں تھا یا کوئی غلط ہو گیا کام تو وہ اپنا پڑھ لے. پچھلے جنہوں نے صحیح سمجھ کر پڑھی تھی کہ یہ ٹھیک ہے امام، ان کو کیا قصور ہے؟ کیوں پڑھتے پھر؟ ان کی نمازیں بالکل درست. یہ آپ کو نا نصب الرایا اور جو عبدالرایا ابن حجر کی وہ پڑھنی چاہیے صحیح روایتیں کہ خلفاء نے ایرانی. السلام علیکم. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ امام کی اگر مولانا نہ ہوئی ہو جی الحمدللہ لوگوں کو نہ تنگ کرے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جو نو مولود مردہ حالت میں پیدا ہو تو اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو بچہ مردہ حالت میں پیدا ہو. جی بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ملا دیں کہ بچہ جو ہے نا 6 سال کی عمر تک اس کا جنازہ ضروری نہیں ہے. جائز ہے پڑھ لیں تو جائز ہے، اگر نہ پڑھیں زندہ پیدا ہوئے کا بھی تو گناہ کوئی نہیں. امام احمد فرماتے ہیں بچوں کا جنازہ جائز ہے، حکم نہیں. اچھا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 18 ماہ کا تھا بچہ آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ فوت ہوا، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. 18 ماہ کے. اور نہیں سن لینا بات، یہ تو ہے وجوب کی بات کہ لازم نہیں ہے. آپ کا سوال ہے جواز کا کہ پڑھنا چاہیں تو 4 ماہ کے بعد جو بچہ پیٹ سے گرے، بے شک وہ مردہ گرے، 4 ماہ پورے ہو گئے پیٹ میں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا 4 ماہ کے بعد اس میں جان ڈال دی جاتی ہے. وہ مرا ہے باہر آخری اندر زندہ ہونے کے بعد مرا. اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کبھی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. ضروری نہیں، وہ 6 سال تک کے بھی نہیں، مگر پڑھنا چاہیں تو جو سکت ہے گرا ہے پیٹ سے اس کا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، بالکل جائز ہے. ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کہ نماز نہ پڑھی جائے اس پر جب تک وہ چیخے نہ حتیٰ یا سہلا، یہ صحیح ہے. بالکل یہ صحیح ہے. اس کے لیے لحد بنانا ضروری ہے یا گڑھے میں دفن کر دیا جائے؟ باضابطہ قبر بنانی چاہیے یا خالی چھوٹا نہیں، گڑھا وہ بنانا جیسے آپ مناسب سمجھے کرے. اتنی بڑی قبر اس کے لیے کھودنے کی کیا ضرورت؟ چھوٹا سا تو ہے. باقی نہلانا اسی طرح ہے جیسے دوسرے کو نہلایا جاتا ہے، کپڑوں میں اس کو لپیٹنا. السلام علیکم جی.